سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اڑتی سی خبر سنی کہ مکہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے اور بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی کسی ایسے ہادی کی تلاش میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر سن کر بےتاب ہو گئے۔ فوراً اپنے بھائی انیس کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس مکہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے اور واپس آ کر بھائی کو خبر دی کہ لوگ اس داعی کو شاعر، کاہن، جادوگر کہتے ہیں، لیکن بخدا میں نے انہیں ایسا نہیں پایا، وہ تو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مختصر جواب پر تسلی نہ ہوئی۔ یہ خود مکہ گئے محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، کسی سے پوچھنا بھی خلاف مصلحت سمجھا۔ زمزم کا پانی پیا اور بیت اللہ شریف میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا ایک اجنبی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ قریب آئے اور کہا، مسافر معلوم ہوتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج رات میرے ہاں بسر کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، رات گزار کر صبح پھر ہادی برحق کی تلاش میں کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ پہنچے اور کہا، شاید تمہیں اپنی منزل نہیں ملی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ پھر انہیں ساتھ لے گئے اور پوچھا، بھائی میں تمہیں کئی دنوں سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے ہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات راز رکھو گے تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری بات راز رکھوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو خود کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا، اچھا ہوا کہ تم مجھ سے ملے، تم جس شخص کی تلاش میں ہو بلا شبہ وہ سچا اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ فوراً عرض کیا، خدا کے لیے مجھے جلدی سے اس ہستی سے ملواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کچھ باتیں ایسے مؤثر انداز سے بیان کیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کئی دن تک زمزم پر ہی گزارا کرتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف بخشا اور یہ مسلمان ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی اتنے دن تم نے کیا کھایا؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمزم کا پانی پی کر ہی وقت گزارتا رہا ہوں۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں کیا کچھ کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے طائف کے کچھ خشک انگور لا کر رکھ دیے۔ قیام مکہ کے دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی غذا تھی جو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم ابھی اسلام کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے قبیلے کو دعوت توحید دو، جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر مل جائے تو پھر آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں ان دشمنوں میں اسلام کا اعلان کر کے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو سن لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ابھی توحید رسالت کے یہ صدا گونج ہی رہی تھی کہ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تلاش حق کے مسافر کو لہو لہان دیکھ کر دل بھر آیا۔ فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گئے اور مشرکین سے کہا، چھوڑ دو اسے، اس غریب الوطن کو کیوں مارتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لوگ رک گئے۔ ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کا ایسا نشہ چڑھا تھا کہ دوسرے دن پھر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے۔ مشرکین نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھڑوایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے مشرک ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ تیسرے دن جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خانہ خدا میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر لوگوں کو دعوت توحید دی تو لوگوں نے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مارا۔ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے مار دیں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور کہا، بدبختو، یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو پھر یاد رکھنا تمہارے تجارتی قافلے منزل مقصود تک نہ پہنچیں گے۔ خواہ خواہ غفاریوں کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ مشرکین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کی دعوت پر آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا قبیلہ کچھ عرصے بعد دولت اسلام سے بہرہ ور ہوا۔